11ویں جماعت کی فیڈرل بورڈ کی ایجوکیشن کے 2 ٹاپک ہم نے پڑھ لیے تھے، اور تیسرا ٹاپک جو کہ ایبلٹیز یا صلاحیتوں کے بارے میں ہے، اس میں ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس کی جو ایبلٹیز انسان کے اندر ہوتی ہیں اس کے بارے میں بات کرنی تھی۔ انسان کے اندر فزیکل ایبلٹیز، مینٹل ایبلٹیز، سوشل ایبلٹیز، ایموشنل ایبلٹیز، مورل ایبلٹیز اور اسپریچول ایبلٹیز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم فزیکل ایبلٹیز کی بات کرتے ہیں۔ یہ صلاحیتیں انسان کے جسم کی طاقت، حرکات، توازن اور صحت سے متعلق ہوتی ہیں، اور ان کا تعلق انسان کے جسمانی موومنٹ اور انسان کے جسم کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، اس کی مینجمنٹ ہے اور اس کا نظام جو چلانا ہے اس سے ہوتا ہے۔ اس کے کچھ اہم پہلو بھی ہوتے ہیں، جیسے جسمانی صحت اور اس کو صاف رکھنا، خوراک اچھی لینا، نیند اچھی طریقے سے پراپر طریقے سے نیند کو پورا کرنا اور آرام کرنا۔ اس کے علاوہ کھیل کود، ورزش، طاقت اور برداشت، یہ چیزیں اس کے اہم پہلو ہوتے ہیں۔ اگر ہم تعلیمی اہمیت کی بات کریں اس صلاحیت کی، تو وہ یہ ہے کہ صحت مند جسم ہی ایک صحت مند ذہن کو رکھتا ہے یا اس کو سہارا دیتا ہے۔ اسکولوں میں ایسی تعلیم و تربیت دینی چاہیے جو کہ انسان کی جسمانی صلاحیتوں کو بڑھائے، جسمانی سرگرمیوں کے ذریعے سے، کھیل کے ذریعے سے، ڈفرینٹ قسم کے ڈرلز کے ذریعے سے انسان کی ان جسمانی صلاحیتوں کی نشوونما کی جاتی ہے۔ اسی لیے کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو آج ہمارے کریکولر کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور ان کو کو کریکولر ایکٹیویٹیز کہا جاتا ہے۔ ان ایکٹیویٹیز یا اسپورٹس اور گیمز کے ذریعے سے بچوں کی جسمانی صلاحیتوں کو بڑھایا جاتا ہے۔ دوسرا جو ٹاپک یا دوسری صلاحیت ہے وہ مینٹل ایبلٹیز ہیں، اور یہ صلاحیت انسان کو سوچنے، سمجھنے، سیکھنے، مسائل کو حل کرنے، کریٹیکل تھنکنگ، ریزننگ، اور ان کا تعلق انسان کی علمی، عقلی اور تحقیقی مہارتوں سے ہوتا ہے۔ انسان ریسرچ کی طرف جاتا ہے، انالائٹیکل تھنکنگ کرتا ہے، کوگنیٹیو پاورز کو اپنے بڑھاتا ہے، آئی کیو لیول کو بڑھاتا ہے، اور اس کے جو اہم پہلو ہوتے ہیں اس میں آپ کا تجزیہ کرنا ہے، کسی بھی چیز کو انالائز کرنا، آبزرو کرنا، اور اس کو سوچنا، اس کی کریٹیکل تھنکنگ کرنا، اپنی یادداشت کو اچھا بنانا، اپنی میموری کو فاسٹ کرنا، اپنی ذہانت کو حاصل کرنا، تخلیقی کام کرنا، یعنی کچھ انوویشن یا کچھ کریٹیوٹی کرنا، یہ ایسی مہارتیں ہیں جو طالب علم کو اس کے جو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کو سیکھنے میں، سمجھنے میں اور استعمال کرنے میں ان کو مدد دیتی ہیں، ان کو اچھے گریڈز لانے میں، اچھے نمبرز لانے میں، ان کو آگے اپنے علم کو بڑھانے میں مدد دیتے ہیں، اپنی دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے انسان جو ہے وہ اپنی دماغی صلاحیتوں کو بڑھا کے اچھے طریقے سے علم کو حاصل کر سکتا ہے۔ تیسرا جو ٹاپک تھا وہ ہمارا ایموشنل ایبلٹیز، یعنی کہ ہماری جذباتی صلاحیتیں تھیں۔ انسان کے احساسات، جذبات، ان کے فیلنگز، ان کے ایموشنز، ان کے رد عمل کو وہ قابو میں رکھیں، اپنے بلوغت سے پہلے، بلوغت کے بعد کے جتنے حالات ہوتے ہیں اس میں وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں۔ تو جب انسان ملٹیپل انٹیلیجنس رکھتا ہو یا ایموشنل انٹیلیجنس رکھتا ہو تو انسان اپنے فیلنگس کو، اپنے جذبات کو کنٹرول کر لیتا ہے، اور اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے غصے پر قابو پا سکے، حسد اور لالچ سے دور رہ سکے، یعنی برائیوں سے دور رہ سکے، خوشی اور غم اس میں وہ توازن کر سکے، یعنی کہ سیلف اسٹیم اپنی پہچان سکے اور کانفیڈنس حاصل کر سکے، اور اس کے علاوہ وہ کانشیس رہے، خود شعوری کی جو سچویشن ہے، خود شعوری والا جو جذبہ ہے وہ اس کے اندر بیدار ہو، وہ اپنے آپ کو جانتا ہو۔ یہ مہارتیں طالب علم کو امتحان کا جو دباؤ ہوتا ہے، ہمارا ایک اسٹریس ہوتا ہے، انزائٹی ہوتی ہے، جیسے ہی ٹیسٹ آنے والا ہوتا ہے، امتحان آنے والے ہوتے ہیں تو ہمیں انزائٹی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ گھر کے جو معاملات ہوتے ہیں، تعلیمی ماحول میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں تو وہ اس میں مثبت طریقے سے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آنے والی زندگی کی پریشانیوں سے وہ گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ ان کو بہت اچھی طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ اگر انسان ایموشنلی اسٹیبل ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی کے آنے والے چیلنجز کو سنبھال لیتا ہے، اپنی زندگی کے معاملات کو، اور بہادری کے ساتھ ان سے لڑتا ہے۔
اس کے بعد ان سوشل ایبلٹیز ہیں، یعنی کہ سماجی ایسی صلاحیتیں کہ جس میں انسان دوسروں کے ساتھ تعلقات، میل جول، بات چیت، معاشرتی برتاؤ سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے وہ انٹریکٹ کرتا ہے، ان کے ساتھ اپنا سوشلائزیشن کرتا ہے اور بہت اچھے انداز میں ایک ہیلدی ایٹماسفیئر بناتا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خوش رکھتا ہے اور ان کو بھی اس بات پہ ان کو باور کراتا ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں۔ اس میں ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، ٹیم ورک آ جاتی ہے، قیادت یعنی کہ لیڈنگ آ جاتی ہے، اس کے علاوہ معاشرتی آداب آ جاتے ہیں۔ یہ مہارتیں انسان کو معاشرے میں مؤثر طور پر جینے، کام کرنے اور دوسروں کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ تعلقات بنانے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر ہماری اخلاقی صلاحیتیں آ جاتی ہیں، جس میں اچھائی اور برائی کا فرق انسان سمجھ سکے، انصاف اور جو ٹرتھ ہوتا ہے اس کا ساتھ دے سکے، وفاداری کا جذبہ اس کے اندر بیدار ہو، امانت داری اور نرم رویہ وہ اختیار کر سکے۔ اس میں سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، انصاف کرنا، دیانتداری اور اس قسم کی اور دوسری جتنے ویلیوز ہیں وہ ویلیوز انسان اڈاپٹ کرتا ہے اور اپنے اندر وہ مورل ایبلٹیز پیدا کرتا ہے تاکہ ان کا ایک ایگزامپلری کیریکٹر بلڈ ہو سکے۔ اخلاقیات کے بغیر تو ویسے بھی علم ادھورا ہے، جب تک انسان علم حاصل کر کے اپنی پرسنالٹی کو اس کے مطابق نہیں ڈھالتا تب تک کہ اس کے لیے علم نافع نہیں بنتا۔ تو اخلاقی تربیت ایک طالب علم کو اچھا شہری بھی بناتی ہے، اچھا انسان بھی بناتی ہے اور ایک اچھا عابد بھی بناتی ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اچھے انداز میں کرتا ہے۔ پھر روحانی صلاحیتیں ہیں۔ روحانی یا اسپریچول صلاحیتیں وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ اس میں انسان اپنے رب سے کیسا تعلق رکھتا ہے، روح کی پاکیزگی کس طرح حاصل کرتا ہے، نیت اس کی بالکل صاف ہوتی ہے، آخرت اس کے سامنے ہوتی ہے اور اس کے لیے یہی ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ اس کے اندر کہ وہ آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے اور آخرت میں کامیابی کے لیے وہ اتنی جستجو کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے کہ وہ آگے جا کے آخرت کی کامیابی کو حاصل کر لیتا ہے۔ جیسے کہ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے، وہ ایک ایسے ایگزامپلری کیریکٹر کے حامل ہوا کرتے تھے کہ جن کے سامنے ان کی آخرت کی زندگی کی کامیابی سب سے زیادہ معنی رکھتی تھی۔ اس میں عبادت اور ذکر، توکل، رضا، صبر، خوف خدا، امید رحمت، مقصد حیات کی پہچان، یہ ساری چیزیں اپنا رول پلے کرتی ہیں۔ یہ پہلو انسان کو باکردار، بااخلاق اور اللہ کا اچھا بندہ بناتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے۔ دینی تعلیم، تربیتی لیکچرز اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی قسم کی دوسری مذہبی کتابوں سے انسان اپنی روحانی پہلوؤں کو اجاگر کر سکتا ہے، روحانی ایبلٹیز کو پالش کر سکتا ہے۔ یہ تمام وہ ایبلٹیز ہیں کہ جو انسان جب اپنی ان ایبلٹیز کو پالش کر لیتا ہے، ڈیولپ کر لیتا ہے تو انسان جو ہے وہ صحیح معنوں میں اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، جو کہ علم کا اصل مقصد بھی ہے اور وہ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، یعنی اپنی پرسنالٹی کی تمام ایبلٹیز، جو ٹریجر، جو خزانہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، یہ انسان کی وہ پاورز ہیں کہ جو انسان ان پاورز کو پالش کرتا ہے تو انسان صحیح معنوں میں انسان کہلانے کے لائق ہوتا ہے۔ اور تعلیم کا بھی یہی مقصد ہے کہ وہ انسان کی ان تمام ایبلٹیز کو پالش کرے۔ تو آج ہمارا یہ والا ٹاپک کور ہوا، انشاءاللہ ہم دوسرے ٹاپک کے ساتھ ایک دوسری ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔